بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ممی کا راز۔ اس حنوط شدہ ممی کے مالک کا دعویٰ تھا کہ اس ممی کی روح اس کے لیے دولت کی کان ہے۔ اس کا دعویٰ غلط بنا تھا۔ پھر ایک رقیب نے اس ممی کو چرا لیا اور ڈیمور نے اپنی بہترین کوششوں کو بروئے کار لا کر آخرکار اس نئے آنے والے جوڑے سے راو رسم پیدا کر ہی لیا تھا جو پچھلے دنوں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں آئے تھے، اور ان کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے اسے آج رات ڈنر پر مدعو کر لیا تھا۔ جب وہ ان کے ہاں پہنچا تو سنجیدہ مزاج پڑوسی مسٹر مارش نے اسے خوش آمدید کہا تو ڈیمور کو سخت مایوسی ہوئی۔ کمرے میں برقی کمکموں کی جگہ موم بتیاں روشن تھیں۔ آتش دان میں آگ روشن نہ ہونے کی وجہ سے کمرے میں سردی کا احساس کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا، لیکن جب مسز مارش نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ کا نذرانہ اسے پیش کیا تو اس نے قدرے تسکین محسوس کی اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ آپ نے مل بیٹھنے کا جو موقع فراہم کیا ہے اس سے میری عزت افزائی ہوئی ہے۔ میں شاید آپ کے نئے مکان میں داخل ہونے والا پہلا مہمان ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ درست ہے کہ آپ واقعی ہمارے اولین مہمان ہیں، مارش نے گرم جوشی دکھائی۔ ڈیمور کو اپنے پڑوسیوں کو قریب سے جائزہ لینے کا پہلا موقع ملا تھا۔ انہوں نے صرف 1 ماہ پہلے یہ مکان خریدا تھا اور اس میں صرف 2 میاں بیوی تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے نہ تو کسی گھریلو ملازم کی خدمات حاصل کی تھیں اور نہ ہی ان کے دوست احباب ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ وہ گھر سے باہر شاذ و نادر ہی نکلتے تھے، اور انہیں جب کبھی گھر سے باہر نکلنا ہوتا تو وہ صرف اندھیرے میں نکلتے اور لمبی چوڑی انتہائی آرام دہ بیوک میں بیٹھ کر چپ چاپ باہر نکل جاتے۔ ڈیمور نے ان سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے گفتگو کی ابتدا کی اور کہا، مجھے اس کمرے میں ایک بیش قیمت خوشنما مصری گلدان دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ کیا میں یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ نے مشرق وسطیٰ کی سیر کی ہے؟ میں نے کچھ عرصہ قبل بعض کاروباری مصروفیات کے تحت قاہرہ کی سیر کی تھی، مارش نے جواب دیا۔ ڈیمور نے مارش کے چہرے پر نظریں گاڑ کر سوال کیا، کیا میں یہ جاننے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ مارش کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ اس نے پہلو بدلا تو کرسی بھی چرچرائی اور وہ بولا، آپ شاید حیران ہوں گے مگر میں یہ تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ میں ایک ایسا کھلاڑی ہوں جو گھوڑوں کی دوڑ پر شرط لگایا کرتا ہے اور ریس کورس میں اپنی قسمت آزمانے کا شائق ہے، مارش نے صاف گوئی کے انداز میں کہا۔ ڈیمور کے جریوں بھرے چہرے پر واقعی حیرت رقص کرنے لگی۔ مارش نے مسکرا کر کہا، آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، میں قمار باز نہیں، میں ریس کورس میں روپیہ ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے مستقبل کی باتوں سے واقف ہونے کی پراسرار طاقت ہوتی ہے؟ ڈیمور نے بے ساختہ کہا۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ ملحقہ کمرے سے گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آنے لگی۔ مارش نے محسوس کیا کہ میری نے اپنی سرد بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ رکھی ہیں۔ اس نے پراسرار آواز میں بولنا شروع کیا، میری خوش نصیبی کی ابتدا 3000 سال پہلے مصر میں ہوئی تھی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب فرعون اتنا بوس نے شمالی قبائل پر حملے کیے اور فتوحات حاصل کی۔ وہ ایک بیٹی کا باپ تھا اور اپنی بیٹی کو اپنے بیٹوں کی نسبت بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ وہ شیر کے شکار کے لیے روانہ ہوتا تو اس کی بیٹی شہزادی کہیسا اس کے ساتھ ہوتی۔ جب فرعون میدان جنگ میں فوجوں کی کمان فرائض سر انجام دے رہا ہوتا تو اس کی بیٹی نوجوانوں سے 4 قدم آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ آور ہوتی۔ لوگوں کی رائے تھی کہ فرعون کی بیٹی کو دیوتاؤں نے بھیجا ہے اور مصر کے لیے مسرتوں کے پیغام لائی ہے۔ اب تک فرعون کو ایک بھی ایسی جنگ میں شکست نہ ہوئی تھی جس میں شہزادی موجود تھی۔ لوگ اسے فرعون کی خودبختی کی علامت دیتے تھے۔ اتفاقاً شہزادی رتھ سے گری اور مر گئی۔ مارش نے قدرے توقف کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھی۔ شہزادی کی موت فرعون کے زوال کا پیش خیمہ بن گئی، فتوحات شکستوں میں بدل گئیں اور فرعون کے جاہ و جلال میں کمی واقع ہوتی گئی، اور آخرکار جب فرعون کی بدبختی بڑھ گئی تو اس نے شہزادی کی حنوط شدہ ممی کو اپنے رتھ کے ساتھ باندھ لیا اور ایک بار پھر فرعون کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ شہزادی کہیسا نے فرعونہ مصر کی امداد کا جو سلسلہ جاری کیا تھا وہ طویل عرصے تک قائم رہا، حتیٰ کہ 7ویں صدی میں شہزادی کی ممی نہایت پراسرار طریقے سے غائب ہو گئی، اور جب میں گمشدہ شہزادی کا کھوئی لگانے کے لیے قاہرہ گیا تو کامیابی میرے ہمرکاب تھی۔ کیا آپ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ یقیناً وہ اس وقت بھی
وہ اس وقت بھی میرے مطالعے کے کمرے میں میوے خواب ہے۔ اور کیا وہ اب بھی انہی خصوصیات کی حامل ہے؟ میزبان نے مسکرا کر اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے قیمتی مال و اسباب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے قاہرہ سے روانہ ہو کر پیرس میں قدم رکھا تو میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ کیا آپ مہربانی فرما کر مجھے اسے ایک نظر دیکھنے کا موقع دیں گے؟ ڈی مور نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ مارش نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں شرمندہ ہوں کیونکہ شہزادی کو جب بھی کسی اجنبی نے دیکھا ہے اسے سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور میں آپ کو مشکلات میں گرا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس رات ڈی مور کی نیند تو حرام ہی ہو گئی، اور وہ بعد کے کئی ہفتے شہزادی کیسا کے خیال میں غرق رہا۔ حسد اور طمع سے وہ انگاروں پر لوٹتا رہا۔ اسے یہ خیال بار بار آ کر بے چین کر دیتا تھا کہ وہ جس وقت اپنی بینکنگ ملازمت کے دوران جمع تفریق میں سر کھپاتا رہا، اس وقت مارش بڑے مزے سے اپنے قیمتی آرام دہ گرم بستر میں گھس کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر وہ پیدل ہی گھر لوٹنے پر مجبور تھا، لیکن مارش اپنی بالکل نئی بیوق کار میں سیر کر رہا ہوتا تھا۔ ڈی مور نے کافی غور و فکر کے بعد مارش کی خوشیوں میں حصہ دار بننے کا ارادہ کر لیا۔ میں مصری شہزادی کا قرب حاصل کر کے رہوں گا، ڈی مور نے خود سے کہا۔ وہ جس موقع کا منتظر تھا وہ جلدی میسر آ گیا۔ اس کے پڑوسی سیاحت کے ارادے سے چند روز کے لیے باہر چلے گئے۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں تحریک ڈی مور نے مقفل دروازہ کھولنے میں کامیابی حاصل کر لی اور مکان میں داخل ہو گیا۔ اس نے بیٹری کی زرد روشنی میں مطالعے کے کمرے کا جائزہ لیا تو وہاں الماریوں میں کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر مارشوروں کی کھالیں اور سر آویزاں تھے۔ جلد ہی اس نے ایک چھوٹے سے چوبی کیس میں مصری ممی کا چہرہ دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا جیسے موت کی اس پرانی ممی کے پیچھے دو آنکھیں اسے نفرت سے گھور رہی ہوں۔ دوسرے دن ڈی مور کچھ روپیہ جولی گوڑی پر لگا لیا۔ جولی نے دوڑ جیت لی۔ زندہ باد میری شہزادی، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ یہ تمہارے قرب کا اعجاز ہے، اب کس پر داؤ لگاؤں؟ اس نے بک میکر کے بورڈ پر نظر ڈالی۔ ولیم، یہ گھوڑا جیتا۔ کوئین، یہ گھوڑی بھی جیت گئی۔ اور جب اس نے جیت کی کثیر رقم وصول کر لی تو اس نے ایک بار جی بھر کر شہزادی کا حصہ کی تعریف کی، مگر جلد ہی پانسا پلٹ گیا۔ اگلی دوڑ میں اس کا گھوڑا پٹ گیا اور اس سے اگلی دوڑ میں بھی وہ ہار گیا، اور پھر اس سے اگلی میں بھی وہ جیتنے سے قاصر رہا۔ ہفتے کی سپیر ڈی مور پھر ریس کورس میں پہنچا تو اس کی جیب میں بینک کے 1000 روپے تھے، جو اس نے بڑا خطرہ مول لے کر چوری چھپے بینک کے کیش سے حاصل کیے تھے۔ مارش اور مسز مارش اس روز اپنے گھر واپس آ رہے تھے، اور ان کی آمد سے قبل ضروری تھا کہ ممی کو اس کی سابقہ جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ ڈی مور نے اس آخری موقع پر اپنے نقصانات پورے کرنے کے لیے بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ وہ متفکر تھا، لیکن وہ ایک بکی سے دوسرے بکی تک بھاگ رہا تھا، یعنی کبھی رقم لگانے کے لیے اور کبھی جیت کی رقم وصول کرنے کے لیے۔ اس نے ایک یک نامی گھوڑے کو منتخب کیا اور 2000 روپے داؤ پر لگا دیے۔ یک نے دوڑ جیت لی اور پھر وہ سیراب پر کھیلا اور جیت گیا۔ تیسری دوڑ بھی اس نے اپنی قسمت جارج سے وابستہ کی اور جارج بھی کامیاب رہا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں میری پیاری شہزادی کا حصہ، وہ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کی جیب میں اب ایک کے 2000 روپے کے ساتھ اس کی اپنی جیتی ہوئی خاصی بڑی رقم بھی حاصل تھی۔ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جب وہ ایک پلیٹ فارم کے قریب گیا تو وہ بینک سے چرائے ہوئے روپوں کے سلسلے میں فکر مند اور سہما ہوا سا دروازے کی طرف چلتا رہا۔ وہ چوراہے پر پہنچا تو دیکھا کہ پولیس کی گاڑی اس کے گھر کی طرف گھوم رہی ہے۔ نہیں، ناممکن، بینک والے اس قدر جلد گبن سے واقف نہیں ہو سکتے۔ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ مڑا اور گھوم کر پچھلی گلی میں آ گیا اور اپنے مکان کے عقبی دروازے سے داخل ہو گیا۔ بنتے فرعون، اس نے روحانسی آواز میں شہزادی کا حصہ کو پاؤں کی ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا، تم ایک فراڈی ہو، میری فراڈ۔ وہ کھڑکی میں کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ بازار کے دھندلے میں کسی کے سگریٹ سلگانے سے شعلہ سا چمکا۔ ایک آدمی نے برساتی کوٹ کی آڑ میں اپنا ہاتھ چھپا رکھا تھا۔ پھر اس نے پولیس کی سپاہیوں کی آہنی ٹوپیوں کی چمک دیکھی۔ اس نے سوچا، میں مکمل طور پر بازی ہار چکا ہوں۔ میں اپنی برسوں کی دیانتداری اور ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ میں مجرم ہوں، اب جیل میری منتظر ہے۔ اس نے دوبارہ بازار کا جائزہ لیا تو اسے محسوس ہوا کہ پولیس کے سپاہی چوک پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ چوک کی طرف سے اسی کے منتظر تھے۔ یہ بہترین موقع تھا جب وہ سپاہیوں کی نظر سے بچ کر ممی کو
پڑوس کے مکان میں سابقہ جگہ پر رکھ سکتا تھا۔ تاریکی میں مزید کچھ اضافہ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد مسٹر مارش کی بیش قیمت نئی بیوک نے ایوینیو کے موڑ کو کاٹا۔ مارش کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے انسپکٹر نے اسے گھیر لیا۔ شام بخیر، انسپکٹر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ گزشتہ دسمبر کی ایک ڈکیتی کی واردات میں آپ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اجازت ہو تو ہم آپ کے مکان میں چلیں؟ مسز مارش اپنے خاوند سے علیحدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مارش نے کانپتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر زردی رقصاں تھی۔ کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس نے سوئچ دبایا کمرہ روشن ہوا تو سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کمرے کے عین درمیان خوفزدہ ڈیمور کھڑا تھا اور ممی کا چوبی کیس اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ زور زور سے چلانے لگا، میں بینک کا سارا روپیہ لوٹا دوں گا، خدارا مجھے ایک موقع عنایت فرمائے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس واقعے سے قبل میں نے کبھی گبن نہیں کیا۔ دراصل قصوروار یہ آدمی ہے۔ ڈیمور نے مارش کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا، اس کا قصور اور اس کے قصور میں اس کی یہ شہزادی بھی شامل ہے۔ لو سنبھالو اپنی شہزادی کو، اس فریبی شہزادی کو۔ اور ڈیمور نے اپنے پاگل پن میں انوٹ شدہ ممی کے چوبی کیس کو پوری قوت سے فرش پر پٹخ دیا۔ باکس فرش سے ٹکرایا اور وہ ٹوٹ پھوٹ گیا اور اس کے ٹوٹتے ہی حاضرین پر کاغذ کے ٹکڑوں کا می برسنے لگا۔ ڈیمور نے اپنے پاگل پن میں کاغذوں سے مٹھی بھر لی اور ایک سرد آہ بھرتے ہوئے دیکھا تو یہ نوٹ تھے، ان گنت ہزار کے نوٹ، اس رقم سے بھی ہزار گنا زیادہ جو اس نے گھوڑوں پر لگائی تھی، ہاری تھی اور پھر جیت گیا تھا۔ مصری ممی کے ٹوٹے ہوئے باکس سے برآمد ہو کر 1000 کے نوٹ سارے کمرے میں پھیل گئے تھے۔ انسپکٹر کو اور کیا چاہیے تھا؟ اسے ڈکیتی کی ساری رقم مل چکی تھی۔ اتنی کامیابی اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ ویرم بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے ڈیمور کی الٹ پلٹ باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور آگے بڑھ کر مارش اور مسز مارش کے ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑی ڈال دی۔ پھر وہ ڈیمور کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے لوٹی ہوئی رقم مل چکی تھی۔